نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ مل کر سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے محفل پاک میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان حاضری کو قبول و مقبول فرمائیں اور خواجہ غریب نواز کے تمام فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور اولیاء اعظام کے متعلق چند حدیث پاک بیان کروں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا، اور اس سے پہلے دو تین اشعار سماعت فرمائیں۔ غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ تو غریب نواز کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں کھو جائیں اور اسی طرف ان کا توجہ رہے، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ کے بارے میں اور اللہ کے ولی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہندوستان میں سرکار غریب نواز سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ولی اللہ تو اللہ کے سب ولی ہیں اور سب اپنی جگہ پہ الحمدللہ بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں پہ جو بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر سرکار سیدنا غریب نواز کا جو عنایت ہے، سرکار غریب نواز کی جو شفقتیں ہیں کہ ہم سب ان کی وجہ سے یہاں مسلمان ہیں۔ کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندوستان بھیجے تو سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں، ان کو میرے آقا نے یہاں کی حکومت عطا کی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ ہندوستان میں اسلام پھیلاؤ۔ تو حضور غریب نواز تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو یہاں پہ مسلمان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ولیوں کی شان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ولی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، اللہ کی محفل میں بیٹھیں، تو وہ ان ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھیں
اور ان ولیوں کے محفل میں بیٹھیں گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان ولیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ چند منٹ ایک ساعت کے لیے وہاں پہ اگر بیٹھے تو وہ لکھتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ چند ساعت چند منٹ وہاں پہ بیٹھنا بزرگوں اولیاء کرام کی بارگاہ میں 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ولیوں کی شان ہے۔ اب آئیے میں حدیث پاک آپ کو سناؤں، چونکہ خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سب لوگ جاتے ہیں، ایک عالم بھی جاتا ہے، جاہل بھی جاتا ہے، اور اپنے بھی جاتے ہیں، غیر بھی جاتے ہیں، سب لوگوں کا وہ مرکز ہے۔ اور سخاوت پہ قربان جاؤ غریب نواز کے کہ وہ کسی کو لوٹاتے نہیں ہیں بلکہ سب کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اجمیر معلیٰ کی وہ سرزمین ہے کہ یہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا، چاہے وہ کیا اپنے اور کیا بیگانے، سب کو حضور غریب نواز نوازتے ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے جاتا ہے ان کو اولاد عطا کرتے ہیں۔ اور ولیوں کے لیے ابھی میں حدیث پاک سناؤں گا کہ ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور دے رکھا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ولی کی بارگاہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو جبریل امی کو بلاتا ہے، اور جبریل امی کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ میں فلانے بندے سے خوش ہوں اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اب جبریل امی خوش ہو جاتے ہیں، پھر پورے آسمان والے کو خبر پھیلا دیتے ہیں کہ فلانے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، خوش ہے، اب تم لوگ بھی خوش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر بات وہیں تک نہیں رہتی بلکہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور یہاں آ کر جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں، یہاں آ کر دنیا میں سبوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، آپ بھی ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ ہے اولیاء اعظام کا کہ جو اولیاء اعظام کو راضی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ولیوں کی شان یہ وہ شان ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا، ان سے دوستی رکھنا، یہ کتنا مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن جب اپنے کسی مومن بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو زمین پر اتارتا ہے اور آدمی کی شکل میں اس کے راستے میں کھڑا کر دیتا ہے، اور جانے والے سے پوچھتا ہے خدا کے بندے ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں فلانے بستی میں جا رہا ہوں تاکہ جاؤں اور اپنے بھائی سے ملاقات کروں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کیا تم اس کے پاس مال و زر کے لیے جا رہے ہو، یا پھر کوئی احسان ہے جو احسان چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ تو بندے خدا کہتا ہے کہ بندے خدا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں سے یعنی اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے نیک بندے سے ملے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ فرشتے اب وہ فرشتہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں،
اور اللہ تبارک و تعالی تجھ سے اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہو گیا ہے، جتنی خوشی اور جتنی محبت تو ان اولیاء سے کرتا ہے، جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جتنی محبت تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ تم سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا میرے دوستو کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا اور ولیوں سے دوستی رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ اللہ کے ولیوں کی وہ شان ہے کہ دنیا میں آپ محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر قیامت کے دن بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک سوال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہو۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قوم کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ایک قوم سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس سے ملا بھی نہیں ہے؟ تو فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں اور آپ مچل جائیں اور اپنے اوپر غور و فکر بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جس سے محبت رکھے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب خوش ہو جاؤ سنیوں، مسلمانوں، کہ ہم لوگ اللہ کے ولی کو ماننے والے ہیں اور ولی کی بڑی شان ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ دنیا میں بھی ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کے صدقے میں، ان کی سفارش سے ہم لوگ بخشے جائیں گے۔ تو یہ تو بات ہو گئی ولیوں سے دوستی اور قیامت کے دن کام آنا۔ اب سنیے، میدان محشر میں ایک اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ۔ یہاں جو چھپ چھپ کر ہم گناہ کرتے ہیں، کیا میرا رب نہیں دیکھتا؟ سب دیکھتا ہے۔ وہاں اعلان ہوگا، اے مجرموں اب الگ ہو جاؤ۔ تو سب لوگ الگ ہو جائیں گے، اور جو جس سے محبت کرتا تھا اس کی طرف اس کو ڈھکیل دیا جائے گا، وہ اس طرف چلا جائے گا۔ آج دنیا میں ہم کسی اللہ والے سے، علماء ربانیین سے، اولیاء اعظام سے محبت کرنے کی بجائے دنیا دار سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت آپ کو کہاں تک لے جانے والی ہے؟ غور و فکر کریں۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جب سب کا فیصلہ فرما دے گا، جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا، میرے حضور فرماتے ہیں تو جہنمی پہ مہر لگ جائے گا اور جنتی کے اوپر بھی مہر لگ جائے گا، اور حکم ہوگا کہ جنتیوں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ تو جب سب جانے لگیں گے، اولیاء کی جماعت بھی جائے گی۔ جب اولیاء کرام کی جماعت ان جہنمیوں کی طرف سے گزرے گی، تو ایک جہنمی آ کر آپ کے اولیاء اعظام کے قدموں میں گرے گا اور کہے گا، حضور ہم کو نہیں پہچانتے، میں وہ گنہگار ہوں کہ ایک مرتبہ دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا حضور۔ اسی طرح چند آ کر قدموں میں گریں گے اور کہیں گے، حضور میں نے پانی پلایا تھا، حضور میں نے آپ کو وضو کروائی تھی۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالی، جب دیکھیے جہنم کا مہر لگ چکا ہے، پاور دیکھیے میرے اللہ کے ولیوں کی، جب مہر لگ چکا ہوگا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، مالک پروردگار، اس نے دنیا میں تیرے بندے کو مجھے پانی پلایا ہے مولا، اس کے صدقے میں اس کو بخش دے۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس ولی کی سفارش سے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ تو آج ہم بیٹھے ہیں ان کے محفل میں، ہماری بخشش نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اگر نیک ارادہ ہے، فیض لینے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو ضرور ہوگی۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت صلاۃ و سلام وغیرہ کے ساتھ ادا کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہوتا ہے کب خوش ہوتا ہے؟ جب وہ صالحین کا ذکر کرتے ہیں، بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کتنا خوش ہوتا ہے، یہ حدیث پاک سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا میں گشت لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں جو کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہوا ملتا ہے وہ اسے اٹھا کر اس محفل میں آ کر اور اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک محفل چلتی ہے سب فرشتے جمع ہو کر اس کو ڈھانپتے رہتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار، تیرا بندہ تیرے ولی کا ذکر، تیرا ذکر تیرے محبوبوں کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے تو کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہا یا اے رب قدیر، وہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر وہ مجھے دیکھ لیں بے حجاب دیکھ لیں تو کیا عالم ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار، اگر وہ تجھے بے حجاب دیکھ لیں تو زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کرے بلکہ تیری عبادت ہی کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے میرا رب، اچھا یہ بتاؤ میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار، تیرے بندے تیرے جنت کے سوالی تھے، تیرے جنت کو مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا میری جنت کو اس نے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں میرے مولا، وہ تیری جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر فرماتا ہے میرا رب، اچھا یہ بتاؤ کیا کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرا بندہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ میرا رب کہے کیا اس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو میرا رب پھر کہے گا اے فرشتوں تم گواہ رہو۔ دیکھو میرا رب سب کچھ جانتا ہے ہم جو کرتے ہیں، لیکن یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتے کو اس پہ گواہ بنانا۔ تو میرا رب کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سبوں کی بخشش و مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اندازہ کریں، جب اتنا کہنا تھا فرشتے کہتے ہیں مالک پروردگار، کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہاں جو تیرا ذکر سننے نہیں آئے تھے، وہ نیت بھی نہیں تھی، لیکن جب راستے سے گزر رہے تھے تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا تو کھڑے ہو کر سننے لگے تھے، ان کو اچھا لگا۔ میرا رب کہتا ہے جاؤ گواہ رہنا کہ میں ان لوگوں کی بھی بخشش و مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ولیوں کی شان۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے ولی سے سچی محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی اور پکی محبت عطا کرے۔
اور غریب نواز کی شان کیا بیان کریں۔ غریب نواز کی شان تو وہ شان ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، اللہ اکبر، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو 13 رجب المرجب آتا ہے کہ رات میں سنجر کے سرزمین پہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس رات میں اتنی روشنی پھیل گئی کہ پورے سنجر میں ایک دم نور سا چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور سنجر کے لوگ بڑے نیک تھے۔ جب غریب نواز پیدا نہیں ہوئے تھے تو سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد محترم ہیں، تو ان کے گھر پہ نور کی برسات ہو رہی تھی جب حضور غریب نواز دنیا میں تشریف لائے۔ اور سنجر والے بڑے نیک تھے اور تہجد گزار تھے، یعنی ہر انسان تہجد کی نماز میں کمپٹیشن کرتے تھے اور ایک دوسرے سے شفقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا۔ تو اس رات جب سب لوگ بستی میں جتنے لوگ تھے سب جب تہجد کے لیے اٹھے تو ان کو ایسا لگا کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، روشنی کی وجہ سے، نور کی وجہ سے۔ سب لوگ پریشان ہوئے، یا اللہ ہم سے غفلت ہو گئی۔ ایک عمر دراز جو بستی کے تھے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم کو ایسا لگتا نہیں کہ صبح ہوئی ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ جب غور و فکر کیا گیا تو پتہ لگا کہ مسجد کے قریب سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے گھر میں رحمت و نور کی بارش اس طرح ہو رہی ہے کہ پوری بستی ایک دم نور سے منور ہے، روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، جب وہ دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو نور کی برسات ہو رہی تھی، اور واقعات تو آپ سنتے رہتے، بے شمار کرامتیں ہیں آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام فیض و برکات سے مالا مال کرے، اور ہم سبھی کو ان کے غلامی میں اپنے نام کو